پیمانہ، یہ گورنمنٹ کالج ہے، یہ اس کا اسپرٹ ہے، دس از کریج ٹو نو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے تھا، ہمارے سینئر تھے، یہاں تقریری مباحثہ ہوا، عنوان تھا اس کا شہراں نالو پنڈ چنگے، اور اس میں پہلی دفعہ میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دیکھا جس انداز سے انہوں نے شہروں کی پٹھائی کی اور جس طریقے سے شہروں والوں کی کلاس کی۔ گو کہ وقت نے ان کو اور مجھ کو، ہم سب دیہاتی ہیں، ہم سب کو اسی شہر میں پھر آنا پڑا، لیکن وہ تاریخ کی بڑی شاندار تقریر تھی، اور اس کے بعد وہ ایک سٹار کا جنم تھا، اور الحمدللہ آج وہ پاکستان میں اس کالی جو ویسٹ کوٹ ہے، وکلا کی شان جو ہے، یہ اس کے سب سے بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے۔ آپ کا آنا آج کے لیے اعزاز ہے، بہت شکریہ، بہت تھینک یو بھائی۔ Today is a day where we live back to our memories. میں ایک چھوٹا سا ابھی سینئر ایک ملے، انہوں نے مجھے بتایا سہیل بھائی بیٹھے ہیں، کہتے میں اپنے اس کمرے میں گیا، وہاں بچہ جو اپنے بسترے پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے اسے جا کے ریکویسٹ کی بیٹا 1 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، میں اس بسترے پہ لیٹ کر وہ یہاں اپنی تازہ کر رہا تھا۔ تو سر میں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آج جو انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوں، جو لو اینڈ افیکشن لوگ دیواروں کو بھی ہاتھ لگا کر یاد کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ میموریز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ ناؤ آئی ریکویسٹ، بیکاز ہم نے وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ وہ یہاں کے نیو ہاسٹل کے خود پریزیڈنٹ تھے، تو خصوصی نیو ہاسٹل کے لیے ہمیں جس طرح انہوں نے اجازت دی آج یہاں فنکشن کرنے کی، اس طرح کچھ باتیں بھی کریں، تو میں پہلے ریکویسٹ کر لیتا ہوں اپنے چیف گیسٹ سے، مسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، میں ان کا فارمل انٹروڈکشن ایک دفعہ کرا دوں۔ He stayed in this new hostel from 1984 to 88. He was debating team member, Mushaira team, debates team member, head also. He was Secretary General, Ravian Front, ایک زمانے میں جب Ravian Front ہوتی تھی، so he remained Secretary General of head also. He did his law from Punjab University, and then he went on for LLM to Edinburgh University. He was Secretary High Court Bar from 2004 to 2005. He has been member of Pakistan Bar Council from 2010 till this day. MashaAllah. He has the honor of holding the highest office, elected office of lawyers, at the youngest age in the history of elections, and in 2015, 2016 as Vice Chairman Pakistan Bar. He is presently Chairman Executive Committee, and above all our dear elder brother. I request him to kindly come here and speak his heart. Thank you very much, Tayyib. Honorable members of the Presidium, my very dear old Ravians. The new hostel I know having, I believe, the 3 languages میں کہوں گا. But the most unpopular was English, the most popular پنجابی، کدھرے اردو بھی. میرے خیال میں آج سارے پرانے دوست اکٹھے ہوئے، اگر دل کی باتیں کرنی ہیں تو پھر اپنی زبان میں کرتے ہیں. I'm humbled the way you have introduced me, لیکن میرا جو سب سے بڑا تعارف ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس ادارے سے میری وابستگی ہے، اور میں بہت سارے ہوں گے، میں بھی نجیب الطرفین راوین ہوں. سادات بیٹھے ہوں گے، میرے دادا اور ننیال دونوں سائڈ سے، both elders they were old Ravians. میرے والد، تایا، چچا، پھر میرے بڑے بھائی، میرے سارے کزنز، میرے سسر، میرے بردر ان لا بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی راوین. تو ہم لوگ
یہ بالکل کلیم کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے اسی طرح کے ہوں گے، کہ کم از کم اس ادارے سے جو وابستگی ہے وہ بڑی مضبوط اور بڑی پرانی ہے۔ میرے دادا یہاں پہ مجھے کہ آج بڑی خوشی ہے کہ دادا کا بتایا کرتے تھے والد صاحب کہ وہ جو نیو ہاسٹل جب بنا ہے تو کوارٹرینگل کے بعد وہ جو پہلے بیچز تھے 22-3 والے ان میں تھے یہاں پہ۔ پھر میرے تایا پری پارٹیشن رہے وہ دیوانند جو انڈین ایکٹر ہیں، میرے تایا اور امت گلستان جنجوہ صاحب NWFT کے جو KP کے اس کے گورنر تھے، یہ تینوں ایک کمرے میں تینوں روم میٹس تھے۔ ہمارے سینئرز یہ کہا کرتے ہیں، اور واقعی کئی تعلیمی ادارے اور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کا رشتہ درسگاہ سے ہٹ کے درگاہ کا بن جاتا ہے، اور میرے خیال میں راویز کا جو گورنمنٹ کالج سے رشتہ ہے وہ درگاہ کا ہے۔ اور ہم جو ہاسٹلائٹس ہیں آج جو اکٹھے ہیں، ہم لوگ پراؤڈ راویز ہیں، یہ میں بات کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو گورنمنٹ کالج کی ٹرو اسپرٹ اور ٹیسٹ، اور وہ جو نوید نے چھوٹا بھائی ہے اس نے جو بات کی ہے نا، جو بہت بڑی تربیت گاہ ہے، میں کہتا ہوں جس نے بورڈنگ ہاؤس مس کیا ہے اس نے بہت بڑی ٹرین مس کی ہے زندگی میں۔ اور ہم لوگ شاید ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، میرا خیال ہے ہم سارے ہی آج وہ اکٹھے ہیں۔ میں آج آیا ہوں تو مجھے سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے جو 4 سالوں کے ڈفرینٹ روم میٹس ہیں وہ ہم آج اکٹھے آئے ہیں۔ پہلے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، ہم نے وہ نہیں کیا جو ہاسٹل میں کرتے تھے، بس اسی سے ہی آ گئے۔ اور آپ کے ساتھ ہی ہیں میرے کزن بھی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بارک نعمان طارق صاحب، فتح شیر بھوگی صاحب انہیں جانتے ہیں، شاید گل صاحب جانتے ہیں۔ میں بہت قابل طالب علم نہیں تھا شروع میں، بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ ڈیبیٹس پہ اور جو کینشپ پہ ہوا کرتا تھا۔ کینشپ میں میرے ڈھیر سارے نمبر اکٹھے ہو گیا دونوں طرف سے آتے جاتے، تو ہاسٹل میں کمرہ کینشپ پہ نہیں تھا ملتا۔ امان اللہ بیر صاحب یہاں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا اٹیچمنٹ کا ایک ہے ہمارے پاس کہ آپ کو اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کر لیں۔ سو آئی واز لکی کہ میرے جو والد مرحوم ہیں ان کے مرحوم دوست فاروق خان صاحب، ان کے بیٹے عامر فاروق کو کھڑے ہیں بہت لمبے چوڑے، اور میرے ایک کزن یہاں پہ اور شیخ تبسم صاحب آج کل وہ وائس چانسلر ہے سری لنکا کی ایک یونیورسٹی میں، یہ 3 نمبر کمرے میں تھے۔ تو ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ چارپائی تو نہیں ہے، گدے کا انتظام کرتے ہیں تمہارے لیے۔ وہ پھر گدا آیا، گدے سے چارپائی آئی، چارپائی سے ایک میرے اور دوست کی چارپائی آئی، پھر حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ تسی رویہ کرو اسی باروں پھیراتے ہیں۔ اتنی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ میں بلکہ آج آیا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ ساروں کو اپنے اپنے سروس مینوں کی تلاش ہوگی، تو ہم جو کم از کم mid-80s تک والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر اپنے وہ جو ہمارا اصل میں ہماری جیسے وہ گھر سے آتے تھے نا، جو ماں کا گھر میں رول ہوتا تھا کہ آپ کو سنبھالنا کھلانا پلانا، وہ نیو ہاسٹل کے پرانے مسلیک ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے سروس مین ہوا کرتے تھے۔ میرا نظیر لمبا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، مجھے بتایا میرے والد کے اور پھر میرے بھائی کے سروس مین بابا سلطان تھے، ان کی بھی مجھے آج خبر ملی ہے۔ وہ کافی سارے لوگ، اشفاق آج ملا ہے مولن صاحب، اشفاق نے پہچان بھی لیا، اشفاق بڑا ینگ تھا اس وقت، بچوں سے ابھی ملاقات ہوگی اس کے بعد۔ شاید گل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاید گل صاحب وہ جہاں پہ بڑا درخت ہے اس کے نیچے شاید گل صاحب شام کو ٹرک شاپ والوں کی سٹیم کی ٹرے لے کے تو اس پہ وہ طبلہ بجایا کرتے تھے، اور بہت سارے جو ایمیچور سنگرز ہیں وہ گل بھائی کے طبلے کے اوپر پھر اپنا جوہر دکھایا کرتے تھے، اور انہیں میں سے پھر کئی ہمارے ہاں گورنمنٹ کالج میں بہت اچھے سنگرز بھی پیدا کیے۔ وارث میں ایک ہاسٹلائٹ نہیں تھے، بورڈر نہیں تھے، لیکن وہ آ کے ہمیں شام کو انٹرٹین کرتا تھا، اولڈ راوین شفقت امانت علی ہمارے سماج میں میرے سے وہ ہم سے 1 سال جونیئر تھے، وہ آ کے رونق لگایا کرتے تھے۔ اسپورٹس میں ہمارا بڑا نام تھا، جنرل فتح شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاکی کی ان کی ٹیم بڑی تگڑی تھی، انضمام ہمارے جونیئرز میں تھے، میرے خیال میں 2 سال ہم سے پیچھے آئے، تو بڑا ایک کلچر تھا۔ اور پھر اب جو اس وقت کے نیو ہاسٹل میں اور آج کے نیو ہاسٹل میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں،
ہم نے کو بہت اچھا نہیں کیا یہاں پہ، لیکن ہم برا بھی نہیں تھے کرتے. ہمارا ذرا کھلا ڈلا ہاسٹل تھا، ڈیرے دائی بھی ہوتی تھی، مہمان واجو صاحب آتے سن نا، مہمان آتے تھے، رونقیں لگتی تھی. اور پھر آنکھوں میں دیکھا جاتا تھا کہ کئی ذرا تھوڑے سے ریگولر مہمان ہوتے تھے کہ آج ان کی جو وہ سبلی ہے یا ان کی جو حاضری ہے وہ کس کے کھاتے میں جانی ہے. تو یہ بڑی مزیدار چیزیں تھیں. آج بلکہ میں جب آیا ہوں تو رستے میں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار جرم کرنا ہے میں نے آپ سب کے سامنے، وہ اللہ نے کیا، وہ بذات خود تشریف لے آئے کہ ڈاکٹر عمر شہزادے کو نیو ہاسٹل لانے کا گناہ ہم نے کیا ہوا ہے. یہ 1986 کی بات ہے. میں اور میرے ایک دوست چودھری باسط صاحب، بہت سارے دوست انہیں جانتے ہوں گے، چودھری باسط آج کل نیو یارک میں ہیں. چودھری صاحب اور میں کوئی ہاسٹل کا کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے جس دن وہ چکن اور روسٹ چکن اور دال نہیں تھی ہوتی شام کو، تو کئی دوستوں کا رخ انارکلی کی طرف ہوتا تھا. تو ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک آدمی ہمیں ملا جو کہ یہ پنجاب یونیورسٹی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو کے شام کے ٹائم اسٹریٹ لائٹ کے نیچے چھوٹا شیشہ لے کے اپنی منہ سے بار بار سوار رہا تھا. تو چودھری باسط نے کہا کہ چودھری نہ پتہ کہ یہ آئٹم ٹھیک ہے. اور خیر اس سے ملاقات ہوئی، وہ پتہ چلا فیصل آباد سے آئے ہیں، FSC نہیں ہوئی، پھر BA کیا. انہوں نے کہا جی میں داخلہ لینا آیا تو میرا کوئی حال نہیں. شاید گل صاحب نے یہ ظلم کیا، انہوں نے فلاسفی کے، شاید گل صاحب 6th ایئر کے اسٹوڈنٹ سے، مجھے یاد ہے اس سال، انہوں نے کہا کہ تجھے فلاسفی پڑھی ہوئی ہے، چلے تجھے یہیں پہ. اور پھر وہیں پہ گل بھائی وہ آپ جناب سرکار بنی گا، سارا کچھ ہوا. ایک اور دوست مجھے یاد آ گیا، ایک بڑا خوبصورت قصہ. فیض احمد مینا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، فیض صاحب فوت ہوئے ہیں ہمارے جب ہم ہاسٹل میں تھے. اٹ واز پراؤڈلی 84 نومبر. فیض صاحب کی یاد میں فیض احمد میلہ شروع ہوا. پہلا میلہ جو تھا وہ آگے جناب میں کیا گیا، پھر دوسرا ریلوے اسٹیڈیم میں، تیسرا میلہ انہوں نے الحمرہ ہال میں کروایا. تو ہم کافی سارے دوست اکٹھے ہو کے گئے. ہمارے ایک جو دوست تھے وہ ڈرائی انرجی پہ چلتے تھے شام کو، وہ تھوڑی ڈوز زیادہ ہو گئی ہوگی ان کی. تو مہدی حسن صاحب کلام فیض پڑھ رہے تھے. وہ پن ڈراپ سائلنس میں جگہ نہ ملی تو ان کے بالکل سامنے نا سیڑھیوں کے اوپر جہاں پہ اسٹیپس ختم ہوتے ہیں، ہم لوگ ینگ تھے، بچے تھے، وہاں پہ بیٹھ گئے. وہ اب سب دھلی جا رہے ہیں. چودھری صاحب غزل پیش کر رہے تھے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہ تکرار آتا ہے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیا وہ پن ڈراپ سائلنس ہے. تو جب انہوں نے کہا نا چلے بھی آؤ تو 10 دفعہ کہا کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو چودھری صاحب بولے ہاں صاحب گلشن کی کام کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خوبصورتیاں اور جو رشتے اور جو تعلق، آج میں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات بھی طیب نے دعا بھی کرائی ہے. فاروق ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم سے 2 سال سینئر تھے، اور اسی نیو ہاسٹل میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی. فاروق کا چھوٹا بھائی جو عامر ہے، میں اور عامر روممیٹس بھی رہے. میں تھا ان کے تدفین پہ. بڑے ان ٹائملی فاروق کا جانا ہوا. وہ 54. میرا ایک اور روم میٹ دوست جو ہے آفتاب عمر موجود ہے، حسن مختوم صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، حسام قادر شاہ. ہم 138 142 کے اوپر کمرہ تھا. میں، حسن اور حسام، ہم لوگ تینوں ٹرائی سیٹر میں تھے. اور وی آلسو لاسٹ حسام، رہے ہوتے طیب کو پتہ ہے. ان کے بڑے جو 2 بڑے بھائی ہیں، محمود قادر شاہ اور احتشام، وہ بھی اولڈ رابعہ یونیورسٹی ہاسٹل میں رہے. تو آج مجھے تو یقین مانیے جب میں بڑا مشکور ہوں دل کی گہرائیوں سے اولڈ رابعینز یونین کا. اشفاق بھی ہمارے جونیئرز میں تھے اس ٹائم پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وائبرنٹ اور فل آف انرجی پریزیڈنٹ جو ہے اولڈ رابعینز کو ملا ہے. یہ وائس چانسلر صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا. دیکھیں یہ جو ساری کمیونٹی ہے، یہ گورنمنٹ کالج کی میں سمجھتا ہوں یہ ایسٹ اور میراث ہے. اور انہوں نے یہ جو فل آف انرجی اور وائبرنٹ ٹیم آپ کو دی ہے،
یہ واقعی آپ کا حسن انتخاب ہے، اور یہ اتنا ماشاءاللہ چیزوں کو ایونٹس میں اور ان چیزوں میں اتنے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کوئی ایونٹ مس نہ کریں. مجھے سچی بات ہے، مجھے جب انہوں نے بتایا کہ نیو ہاسٹل کی 100 ایئر سیلیبریشنز ہیں تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے اپنے گھر کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے، کہ میں جیسے کوئی آپ اپنی فیملی کا ہے بھی ہماری راویلز کی فیملی، اور خاص طور پہ جو ہم ایک ٹائم کے خوشخبر سبحانی صاحب آئے ہوئے ہیں، جو یاسف اقبال صاحب ہیں، جاوید بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا قذاقت پوچھوں کو آج بھی تاؤ دے رہا ہے. آصم چیمہ مجھے ابھی پیچھے وہاں پہ کھڑے نظر آئے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ لاہور بار تھے. ہمارا سالوں کا ایک سیشن تھا، اور یقین مانیے کہ ایک رونقیں ہوتی تھی. بہت سارے دوست آج نہیں پہنچ سکے. مجھے قرم راٹھور صاحب تھے، ہمارے راجیز فرنٹ کے چیئرمین تھے، آج کا وہ فورن آفس میں ہیں، کافی سینسٹیو جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سعید اقبال صاحب ہمارے ایم این اے فیصلہ آباد سے ہو گئے. عادل انور ہے، وہ ایس سی پی میں بڑی سینئر پوسٹ پہ ہے. وہ سارے آنا چاہ رہے تھے، بس ایک دو بندے ان میں سے اسکپ کر گئے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آج ان در و دیوار میں آ کے اس بلڈنگ کا جو ایک کہتے ہیں نا، جیسے وہ آغوش ہوتی ہے، جیسے آپ کو وارمتھ ملتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے ہو، وہ فیلنگ ہے. اور یہ نسٹلجیا ہمیں باہر سے گزرتے ہوئے ہر چوتھے پانچویں دن ہوتا ہے. میں یقین مانیے کہ میں جب بھی مہینے میں ایک دو دفعہ، کیونکہ میری ورک پلیس ہائی کورٹ ہے میری، کئی دفعہ نکل کے اسلام آباد بڑا فریکوینٹلی جانا پڑتا ہے، تو یہ ذرا شارٹ کٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ جاتے ہوئے موٹر وے اپروچ کرتے ہوئے بہت دفعہ گزرتے ہیں. نہ وہ ختم ہوئی ہے ٹاور کی کشش، اور نیو ہاسٹل تو جب باہر سے گزرتے ہیں وہ کلیجے ہی کھینچ لیتا ہے. اتنا پیارا وقت گزرا ہوا ہے یہاں پہ. میں بلکہ آج آپ وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں ان سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں پہ جی سی یونیورسٹی میں اتنے ڈسپلنس ہیں، مجھے بڑے عرصے سے یہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور میں نے آپ کے جو پیش رو تھے انہیں بھی کہا، پاکستان بار کاؤنسل از ایکچولی دا ریگولیٹری اتھارٹی فار لیگل ایجوکیشن. اور مجھے ضیاء بھائی کی محبتیں ہیں، رضوی صاحب کی، انہوں نے چھوٹے کو بڑا بنایا ہوا ہے ترقی دے کے. مجھے پچھلے 8 سال سے یہ انہوں نے ذمہ داری سونپی ہوئی ہے دوستوں نے کہ میں لیگل ایجوکیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں. تو جتنا اپروپریٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لاء ڈپارٹمنٹ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور جتنا کنوینئنٹ ہوگا آپ کو سینئر لائرز آپ کی وزٹنگ فیکلٹی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کسی اور ادارے کو اتنی کنوینئنس نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں. لاء کالج اولڈ کیمپس میں تھا، لاء کالج ہاسٹل بھی نیو ہاسٹل کی طرح ایک بہت بھرپور زندگی گزاری لوگوں نے. تو میری یہ ضرور استدعا ہوگی کہ میرے خیال میں یہ ریگولیٹرز کی طرف سے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاء فیکلٹی بنائے. آپ کے بہت سارے ماشاءاللہ بار ایکسلنس، ہمارا فزکس ہے، سائنس ہے، ہیومینٹیز کی، ہمارا ماشاءاللہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ، انگلش لٹریچر سے یاد آیا، ہمارے آج دوست وہ نہیں آئے. بارک صاحب کو بات یاد ہوگی، خان صاحب، عارف خان صاحب نے 4-5 دوست تھے، ہم لوگ جا رہے تو عارف خان صاحب بڑے آئیکونک ہمارے سارے آپ جانتے ہوں گے. وہ وائس پرنسپل تھے دنوں میں، تو ایسے گھوم رہے ہو تو ہم 5-4 بندے پھر رہے تو 2 دوست ان میں سے سگریٹ چھوٹ کے پی رہے تھے. خان صاحب کو بڑا برا لگا، انہوں نے بلایا، جینٹلمین آر یو راویلز؟ خاموشی. بوائز آر یو آؤٹ سائڈرز اور آر یو ود اس؟ اور ہمارا ایک دوست تھا، سر جی ود اس. ہمیں آج تک نہیں ہوگا سر جی ود اس. اتنی باتیں ہیں کہ یہ سلسلہ ساری رات بھی جاری رہ سکتا ہے. لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو، جو ہماری مینجمنٹ ہے اولڈ راویلز یونین کی، وائس چانسلر صاحب، ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں پروفیسر شاہ، ان سے ملاقات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، بڑا لطف آیا ان سے گپ شپ کر کے.
یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، یہ جو تربیت کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قومیں کبھی بھی بلڈنگ بنانے سے، انفراسٹرکچر کھڑا کرنے سے نہیں بنتی. قومیں ہمیشہ تعلیم سے، علم سے اور شعور سے بنتی ہیں. ہمیں یہ پیغام اپنی اگلی نسلوں کو دے دیں، اور ہمارے جو عظیم مفکر ہیں حضرت اقبال کے اس سبق کے ساتھ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ہم نے علم کے زیور سے سنوارنا ہے. نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے ملازموں کے بچوں کو، ان بچوں کو جو ڈیزرونگ ہیں، جو وسائل کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے لیے ہم سارے اولڈ راویز جو ہیں وہ دل کھول کے، میں سمجھتا ہوں طیب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. طیب آئی وڈ بی آلسو والنٹیئر فار دیٹ. آپ اسے کوآرڈینیٹ کیجئے گا. حضرت نے فرمایا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو افکار تازہ کی ضرورت ہے. راویز نے یہ مشن آگے لے کے جانی ہے، اور یہ روشنی پورے ملک تک ہم نے پہلے بھی پھیلائی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا پرچم سر بلند تھا، سر بلند ہے راویز کا، اور سر بلند رہے گا. نیو ہاسٹل زندہ باد. Elder brother and senior, and this is what I had requested him कि please हमें वो formal speech ना दीजिएगा, हमें यादाश्तें सुनाइएगा और बातें सुनाइएगा. Before I call the Honorable Vice Chancellor to stage and say a few words, I'll be failing my duties if I don't thank the Superintendent in charge, Sir Babar Sahab, for his contribution. Mehtab, our new Honorary Secretary, for his tireless efforts. And Akram, हमारी टीम जिसने आज का इवेंट फाइनल किया. There are funny things to it also. जब हमने ये इवेंट अनाउंस किया, we were thinking of somewhere around 100-200 गेस्ट के हम सोच रहे थे कि हमारा इवेंट होगा. So with the information which was spread on the Facebook and WhatsApp and through social media to all the members, and we were really amazed with the response all the old Ravians have given to us, and especially all those people who have stayed here. They were so kind and they were so willing to attend this function, and उस फंक्शन की रिस्पॉन्स की वजह से हम लेकिन अपने इंतज़ाम को उसके साथ बढ़ाते रहे. And I'm thankful to all this team who has put in an excellent show for all of you. So if there is any discrepancy, आप हमें माफ़ी दे दीजिएगा. So before now I request the Honorable Vice Chancellor, who has been very kind to us. This is because of him that we are all sitting here. He has opened the gates for the Government College Lahore, and I'm very thankful to him. Sir, kindly please come on stage and say a few words. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम. Huge pleasure जी to see you all. मैं थोड़ी सी बातें सीरियस करूँगा आपसे, ताकि जो है न सिर्फ ये कि हम सेलिब्रेटरी मूड में रहें, बल्कि जो अब मेरा ये मौका है कि मैं अपना स्कोर निकाल कर आपके सामने कराना शुरू कर दूँ कि जो हमने इस हॉस्टल को दोबारा से रिफर्बिश करने के लिए जो एक मुहिम चलानी है इन 100 साला तकरीबात के मौके पर. तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जिस हॉस्टल में क्या वज़ीर रहे उसको 100 साल होने को आए हैं. अगले साल टू बी प्रिसाइज अगले साल इसको 2 साल होंगे, लेकिन आज हम इसकी पहली जो 100 साला सेलिब्रेशन हमने करनी है उसकी आज पहली तकरीब है, और इसमें हमने बहुत सी तकरीबात करनी है. तो पहले तो आज की तकरीब के सिलसिले में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और राविन यूनियन का, तैयब का, वज़ीर साहब का, शफाक मौजून साहब का और आजम नज़ीर तारक साहब का कि उन्होंने उनकी
آپ نے تشریف آوری کر کے ہمیں بہت عزت بخشی. بابر عزیز صاحب جو ہمارے سپرنٹینڈنٹ ہیں آج کل, ان کا بہت بہت اچھا انتظام ہے. مہتاب رائے جو کہ ہمارے آنریری سیکرٹری ہیں عرابین یونین کے. سعید خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور جو دوسرے خصوصاً جو سینئر حضرات وہ بہت, کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ کس وقت قیام پذیر تھے یہاں, تو مجھے کہنا پڑا کہ میں تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب آپ یہاں قیام پذیر تھے. تو اولڈ رابنز یونین کے بارے میں میری بڑی یہ خواہش ہے کہ یہ اب ٹوٹی پھوٹی سیاستوں سے نکل آئے اور ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر اس اپنے الما میٹر کی اپ لفٹنگ میں مصروف ہو جائیں. اور اس میں میرے خیال میں اولڈ رابنز یونین کا بہت اہم کردار ہے. میں اس وقت کو بہت زیادہ سیریس بات کرنا نہیں چاہ رہا تاکہ آپ کی ایوننگ اسپول نہ ہو, لیکن اس وقت حال ہماری یونیورسٹی کا یہ ہے کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اس میں تقریباً 400 ملین کے ڈیفیسٹ سے ہم نے وہ بجٹ کلوز کیا, اور اب جو یہ بجٹ ہم نے شروع کیا ہے یہ بہت کھینچ تانچ کے اب ہم نے 300 ملین کے ڈیفیسٹ سے شروع کیا. تو اگر یہ صورتحال رہی اور ہم نے کوئی بہت اچھا طریقہ نہ اپنایا تو بہت جلد ہم ہاتھ کھلا رہے ہوں گے بہت سی جگہوں پہ اس یونیورسٹی کو جاری رکھنے کے لیے, اس کالج کو جاری رکھنے کے لیے. یہ تو بڑی بات ہے یونیورسٹی کے معاملے میں. اور جہاں تک اس ہاسٹل کا تعلق ہے, اور جتنی محبت آپ کو ہے اتنی محبت مجھے بھی اس ہاسٹل سے ہے. میں نے بہت قیمتی 2 سال یہاں گزارے ہیں, بہت کچھ سیکھا, بہت ساری سی دوستیاں کی, بہت سے میرے دوست ابھی بیٹھے بھی ہیں. اس ہاسٹل کو ریفربش کرنے کے لیے بھی ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے, اور اس کو ایسے ہی کیجیے کہ جس طرح آپ جس جذبے کے ساتھ آپ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں یا گھر کی ریفربشمنٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری مدد کیجیے کہ آپ جس کمرے میں رہتے تھے اس کی ریفربشمنٹ کا ذمہ لے لیجیے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک کمرے کی دوبارہ سے تمام اس کے اچھے طریقے سے تعمیر کی جائے, اس میں اچھا فرنیچر رکھا جائے, اس میں اچھی بک شیلفس بنائے جائیں, اس میں اچھی الماری رکھی جائے. ہم اس کا آپ کو خرچہ بتا دیں گے, اور یہ بھی کریں گے کہ ہم جو لوگ اس کمرے کو اس کی کمرے کی زیر تعمیر کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, ہم اس کے باہر ایک شیشے کی تختی لگائیں گے کہ اس سال آپ لوگ یہاں پر مقیم رہے, اور اس کی زیر تعمیر اس سال میں اس کے 100 سالہ تقریبات کے موقع پر آپ لوگوں نے اس کی مدد کی. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے, میں چاہوں گا کہ آج تاریخ ہے 6 نومبر, ہم 6 نومبر 2021 کو دوبارہ یہاں پر اکٹھے ہوں, اور آج سے 1 سال کا ٹارگیٹ میں ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے تمام آپ لوگوں کی مدد سے اس کے تمام کمرے جو ہیں ریفربش کریں, اور اس پہ جب آپ اگلے سال آئیں تو آپ فخر سے دیکھ سکیں کہ کس کمرے میں آپ ٹھہرے تھے اور اس کمرے کی اس کی تعمیر میں ہم نے آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ 100 سال کی تقریبات اگلا سال جو ہے جہاں ہم بہت سی سیلیبریشنز کریں گے, وہاں یہ ایک ذمہ داری بھی پکڑیں گے کہ ہم اس کو اتنا اچھا اس کی اتنی اچھی تعمیر کر سکیں کہ اس میں بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں. اس کے علاوہ اولڈ رابنز یونین کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی گزارشات کرنی ہے آپ سے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں اولڈ رابنز یونین کے. اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف یہ سوچئے کہ جو محبت آپ کی گورنمنٹ کالج سے ہے اس کے آگے اور کوئی چیز اس کی اہمیت نہیں رکھتی, چاہے وہ لیفٹ کا ہو, رائٹ کا ہو, نون کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, جو بھی ہو. پہلے گورنمنٹ کالج سے محبت ہے اور بعد میں کوئی اور آپ کی ایفیلیشن ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر جو بھی اولڈ رابین یونین بنے اگلے سال اس کے ہاتھ مضبوط کریں. پہلے ممبرشپ کریں, اچھے لوگوں کو لائیں, اور پھر ان کا ہاتھ مضبوط کریں اور انہیں اکاؤنٹیبل بنائیں کہ آپ نے ہم سے یہ وعدے کیے تھے, کیا آپ نے وہ وعدے پورے کیے. تو یہ بہت اہم ہے. اس لیے آپ کے پاس اب سے لے کر اینڈ دسمبر تک, یعنی اس سال کے آخر تک موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبرشپ فارم بھریے اور اولڈ رابنز یونین کے ممبر بنیں.
اور اس کے بعد آپ کے پاس 1 مہینہ ہوگا اینڈ جنوری تک، آپ اچھے سے اچھے گروپ بنائیں، اچھا کمپٹیشن رکھیں اور ایک اچھی ٹیم کو لے کر آئیں جو اگلے 2 سال پھر اولڈ رابنز یونین کو لیڈ کرے، اور پھر اس کا بالکل اس کا ایک منشور ہو کہ اس نے کس طریقے سے گورنمنٹ کالج کو کی اپ لفٹنگ میں، ریکنسٹرکشن میں، اس کے فائنینشیل ایشوز میں، اس کی فیکلٹی کی ہیلتھ میں، اس کے اسٹوڈنٹ کی ہیلتھ میں انہوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا۔ میری طرف سے پورا تعاون ہوگا اولڈ رابنز یونین، چاہے یہ ٹیم آئے یا جو بھی ٹیم آئے، میں نے ان کو پورا ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ پھر ایک اور بات کہنا بھی مقصود ہے کہ گورنمنٹ کالج میں جہاں بہت سے کارنامے دیے، اس سال پہلی دفعہ ہم نے ایک کارنامہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ایک نیا کیمپس بسایا ہے کالا شاہ کاپو میں۔ ہمارے پاس کوئی تقریباً 370 ایکڑ زمین ہے، اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے ہمت کر کے کلاسوں کا اجرا کیا ہے، اور مجھے آپ سب لوگوں کا بہت سا تعاون کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ابھی تک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ٹاور نہیں بن سکا۔ تو میری بڑی خواہش ہے کہ اگلے سال جو ہے اولڈ رابنز یونین جو ہے ہمارے نئے کیمپس میں بالکل اسی طرح کا ٹاور جو ہے وہ نئے کیمپس میں بنا کے دے۔ اس سلسلے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی، اور اس کا سلسلہ بہت آسان ہے۔ ہم اس کی اینٹیں گن لیں گے کہ کتنی اینٹیں لگیں گی اس ٹاور کو بنانے میں، اور آپ سب لوگ 1-2 اینٹیں خرید لیں، اور اس اینٹوں سے وہ جو ہے آپ کا ٹاور بن جائے گا۔ اور جس طرح اب ہم 150 سال کے بعد بھی اس ٹاور کو دیکھ کے یاد کرتے ہیں، اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور اس کی برکت سے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کام کرتے ہیں اس یونیورسٹی میں، اسی طریقے سے نئے کیمپس میں بھی ایک ٹاور بن جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اس ہاسٹل کی، جی اس ہاسٹل میں تقریباً 190 کمرے ہیں۔ جی بالکل، جی میں وہی عرض کرنے لگا، 190 کمرے ہیں، اور اگر ہم ایک کیوبیکل کو سامنے رکھیں ایز این ایگزامپل، تو ایک کیوبیکل کو ریفربش کرنے میں 2 لاکھ روپے لگتا ہے، یعنی اس کی تمام اس کی جو بھی ملازمات ہیں وہ کرنے ہیں، اور اس میں نیا فرنیچر رکھنا ہے، اس میں نئے بک شیلف رکھنے ہیں، الماری بنانی ہے، اس کے 2 لاکھ لگتے ہیں۔ اس میں آپ 50,000 اور ایڈ کر لیں کہ جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، یہاں کی میس میں اگر کوئی کام ہونے والا ہے، کامن روم میں کام ہونے والا ہے، ٹی وی روم میں کام ہونے والا ہے، یا اور چیزوں میں آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا، تو آپ ایک کمرے کو ریفربش کرنے میں اور اس میں وہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جس سے آپ جو باقی کوریڈور صحیح کرنے ہیں، ٹوائلٹ صحیح کرنے ہیں، اس میں 50,000 ہر کمرے کا کنٹریبیوٹ کر دیں، تو 2,50,000 میں آپ کمرے کو دوبارہ سے نیا بنا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہی وہ اس کمرے کو بنائے، اگر آپ میں سے دو شخص مختلف ادوار میں وہاں ٹھہر چکے ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 50% میں کنٹریبیوٹ کروں گا اس کو، 50% جو ہے وہ دوسرے صاحب جن سے ہماری بات ہو چکی ہے، جو ہمارا آفس ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر دے گا۔ تو اگر جو کمرہ ہوگا جو کہ ڈبل روم ہوگا، نیچرلی اس کی کاسٹ ٹوائس ایز مچ نہیں ہوگی۔ اگر 2.5 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں کیوبیکل کی، تو ہم بات کر سکتے ہیں 3.5-4 لاکھ کی بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ایگزیکٹ فگرز دے دیں گے، کیونکہ ہم نے ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کر کے ان کو پھر نمبر آف روم سے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ ابھی جو انیشیل ہمارا رف اپروکسیمیٹ ہے کہ 2,50,000 میں آپ ایک کمرے کو ریفربش کر سکتے ہیں۔ آپ 1 2 3 4 جتنے لوگ چاہیں اس کو ریفربش کریں، اور اس کے سامنے ہم بڑی خوبصورت سی گلاس کی پٹی لگائیں گے کہ 100 ایئر سیلیبریشن کے موقع پر وہ حضرات جو یہاں پر ٹھہرے تھے انہوں نے اس کو ریفربش کرنے میں، اس کمرے کو ریفربش کرنے میں ہماری مدد کی۔ تو آج جانے سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ مہتاب کو یا بابر عزیز صاحب کو بتا جائیں کہ آپ کس کمرے میں ٹھہرے تھے، تاکہ ہمیں حساب ہو جائے کہ کون کون کس کمرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ پھر 2-3 اور پروجیکٹ ہیں جس میں آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ بہت سے بچے ہمارے یہاں پر
داخلہ ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کے حالات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نہ اپنا میس بل دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں. تو ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے فیڈ اے کڈ پروجیکٹ، جس کے مطابق ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کوئی ایک بچہ جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کریں، اور ایک بچے کا جو میس بل بنتا ہے وہ تقریباً 7,000 پر منتھ بنتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے 8 مہینے ٹھہرتے ہیں بچے جی یہاں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 مہینے جو ایک بچہ یہاں ٹھہرے گا اس کا میس بل جو ہے میں کنٹریبیوٹ کروں. اس طرح کی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے جو ہیں وہ ہاسٹل میں آ تو جاتے ہیں، کچھ عرصے تک پے بھی کر پاتے ہیں، لیکن پھر وہ اس قابل نہیں ہوتے، کسی وجہ سے حالات چینج ہو جاتے ہیں ان کے کہ وہ ہاسٹل کے خرچے نہیں دے پاتے. تو اس میں ایک بچے کی اینول فی تقریباً 55,000 ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو میں یہاں پر رہنے کا خرچہ دوں گا، جسے ہم نے کہا ہے پرووائڈ شیلٹر پروجیکٹ. پہلا پروجیکٹ تھا فیڈ اے کڈ پروجیکٹ، دوسرا ہے جی پرووائڈ شیلٹر پروجیکٹ، اور تیسرا پروجیکٹ جو میں پہلے بتا چکا ہوں جس کا نام ہم نے رکھا ہے بیوٹیفیکیشن اینڈ رینوویشن پروجیکٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 2 لاکھ روپے لگیں گے. لیکن اس میں انہوں نے وہ خرچہ ایڈ نہیں کیا تھا کہ جو ہم نے ٹوائلٹس اور باتھ روم سارے ریفربش کرانے ہیں، اپنا کامن روم اور ٹی وی روم بھی ریفربش کرانے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو جو کسی بچے کو اس کے کھانے کا خرچہ یا رہنے کا خرچہ آپ اپنے کسی بزرگ کے نام سے اسکالرشپ بھی شروع کر سکتے ہیں. جیسے طیب رضوی صاحب نے کہا کہ ان کے گرینڈ فادر یہاں ٹھہرے تھے، تو ان کے نام سے اسکالرشپ یہاں پہ دیا جا سکتا ہے، جو ہم یہاں بورڈ پہ لگا دیں گے کہ ان لوگوں کے نام پر یہاں پر جو ہے اسکالرشپ مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا پروجیکٹ جس کے ہم بہت کوشاں ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی اسپانسرشپ مل جائے، اگر آپ میں سے کوئی بھی ہماری مدد کر سکیں اس سلسلے میں، وہ ہے کنزرونگ انرجی پروجیکٹ، جس کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ون ٹائم کاسٹ کے اگر کہیں سے ہمیں ڈونیشن مل جائے تو ہم تمام چھتوں میں سولر پینل لگا کر اس کو سولرائز کر دیں ہاسٹل کو. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو بچے اس کے بعد رہیں گے ان کے اینول ایکسپنسز جو ہے وہ خرچ اب کم ہو جائیں گے. جہاں 55,000 ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ 30 سے 35,000 تک وہ خرچہ آ جائے گا اگر ہم الیکٹریسٹی کو سولرائز کر دیں. اسی طرح ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ سے اس کی ذمہ داری لی جائے، وہ ہے کہ جو ہمارا کمپیوٹر لیب اور لائبریری ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ریفربش کیا جائے، اچھے کمپیوٹر لگائے جائیں اور اس میں اچھی بکس اور لائبریریز پرووائڈ کی جائیں. تو یہ تو ایک بات بس اور کر لوں، میں بہت زیادہ لمبا ہو گیا. آج سمجھیں کہ اس کا پہلا ہمارا 100 ایئر سیلیبریشن کا پہلا ایونٹ ہے، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور جو دوسرا بڑا ایونٹ ہوگا وہ انشاءاللہ 6 نومبر 2021 کو ہوگا. لیکن جنوری میں ہم نے چانسلر صاحب سے، گورنر صاحب جو چودھری محمد سرور ہیں، اور منسٹر ہائر ایجوکیشن راجہ سرفراز ہمایوں صاحب سے ٹائم لیا ہے کہ وہ جنوری میں اس کا فارملی ان سیلیبریشن کا آغاز کریں گے. تو اس موقع پر بھی ہم آپ کو یہاں پر دعوت دیں گے اگر آپ آ سکیں. فروری میں ہمارے سے وعدہ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، جو کہ خود اور راغب رہے ہیں، میرا خیال ہے اپنے ہاسٹل میں بھی رہے ہیں، اور حامد میر صاحب نے، کہ وہ اس پریمیسز میں ایک پروگرام کریں گے تاکہ وہ سیلیبریشنز کا اس مہینے کا وہ ایک بڑا ایونٹ ہو. مارچ میں آفتاب اقبال صاحب نے جو ہے اپنا ٹی وی پروگرام لائیو یہاں سے کرنا ہے، اور اس میں آپ جیسے نیو ہاسٹل ریزیڈنٹس کو بلائیں گے تاکہ ان کے ایکسپیرینسز شیئر ہو سکیں. اپریل میں ایک بڑا مشاعرہ نائٹ ہوگی جی انشاءاللہ، اس میں پھر آپ کو بلائیں گے اور اس میں جو بھی مشاعرہ کے طریقے ہیں وہ کیے جائیں. مئی جو ہے وہ ایک بڑا اہم مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ان بچوں کو فیئر ویل دیا جا رہا ہوتا ہے جو پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں نیو ہاسٹل سے. تو اس سال اس اینول ڈنر کا بھی ایک نیا رنگ ہوگا کیونکہ یہ 100th ایئر سیلیبریشنز کے انڈر آئے گا. جون میں جون جولائی اور اگست یہ 3 مہینے ہیں کہ جس میں ہم
ہر دہائی کے بیچ کو یہاں بلائیں گے. یعنی جون میں ہم 2 تقریبات کریں گے. ایک جو 70s میں یہاں پر رہے وہ آئیں گے ایک تقریب میں, اور جو 80s میں یہاں رہے یعنی 70s کا بیچ اور 80s کا بیچ 2 مختلف تقریبات میں جون میں وہ یہاں آئیں گے. اور اسی میں ہم دوسری جیسے ایک پروگرام یہ ہے کہ رناؤنڈ نیوٹریشنسٹ کو بلا کر ان سے تقریر کرائی جائے اس موقع. جولائی میں 90s کا بیچ آئے گا اور اگست میں 2000s کا بیچ آئے گا. اور اسی طریقے سے ہم رناؤنڈ اسپیکرز موٹیویشنل اسپیکرز کو بلائیں گے تاکہ جو بچے یہاں ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں. سپٹمبر میں اب ہم آ رہے ہیں اپنے پروفیشنل گروپس کی طرف, جہاں ایک طرف تو ہم 70s 80s 90s کا بیچ بلاتے رہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس مہینے میں ہم وہ تمام بیوروکریٹس بلائیں کہ جو کہ نیو ہاسٹل میں رہ چکے ہیں. ایک تقریب ایسی کی جائے کہ جو ہمارے پنجاب میں یا کسی اور پروونس میں یا فیڈرل لیول پہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا. اکتوبر میں تمام لائرز کو بلایا جائے گا. تمام لائرز جو ہیں آ کر یہاں رنگ جمائیں اور 100 ایئر سیلیبریشن کریں اپنے یہاں رہنے کا. نومبر میں ہم تمام بزنس کمیونٹی کو بلانا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, اور اس میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں. اور دسمبر میں نومبر کی 6 کو ہم انشاءاللہ, جیسے میں نے ابھی آپ سے وعدہ کیا کہ ہم ایک گالا ڈنر پھر دوبارہ سے کریں گے تاکہ جو ہے ہم اب اینڈ آف دی ایئر سیلیبریشن کی طرف جائیں. دسمبر میں پھر ہم ایک دوبارہ میوزیکل ایوننگ اور فائنل ڈنر رکھنا چاہیں گے. اچھا, اس سال کے دوران 1-2 چیزیں اور بھی کرنا مقصود ہیں. سوری کہ میں اتنا سارا ٹائم لے رہا ہوں, میرا ابھی موقع ہے کہ میں آپ سے یہ سب باتیں کہہ دوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دوران ایک خاص قسم کا لوگو بنے, ایک خاص قسم کا بلیزر کیا کہتے ہیں جسے بلیزر لوگو بنے, جو کہ وہ لوگ جو یہاں آئیں وہ اس لوگو کو خریدیں تاکہ وہ 100 ایئر سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کر سکیں. اسی طریقے سے 100 ایئرس کی ٹائز ہونی چاہیے, ٹی شرٹ ہونی چاہیے, اور دوسرے قسم کی سووینئرز جو کہ ہم یہاں نیو ہاسٹل میں کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہیں سب اس کو خرید سکیں, اور اس سے جو فائدے ملیں وہ پھر ہم دوبارہ جو بھی منافع ہو. تو آپ میں سے جو لوگ بھی ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہیں یا اسی طرح کے دوسری چیزوں میں کام کرتے ہیں جو اس سلسلے میں نیو ہاسٹل کی مدد کر سکتے ہیں, وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی ٹی شرٹ بنوا کر ہمیں دے دیں اس لوگوں کے ساتھ, کوئی بیجز بلیزرز کے بنا کے دے دیں یا کوئی اور ٹائیاں بنا کے دے دیں. تو اس طریقے سے جو بھی اس کا فائدہ ہوگا ہم کاسٹ آپ کو دے دیں گے, جو بھی اس کا فائدہ ہوگا وہ واپس پھر نیو ہاسٹل کا جو فنڈ ہوگا 100 ایئر سیلیبریشن کا. مجھے امید ہے کہ ہم اگلے سال جب ہم 6 نومبر کو دوبارہ مل رہے ہوں گے اس وقت تک آپ سب لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ آپ سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے, اپنے دیکھیں گے کہ کیا ریفربشمنٹ ہو چکی ہے اور کس طرح آپ کا نام جو ہے وہ سامنے لکھا گیا ہے اور وہ لکھا رہے گا جب تک کہ یہ ہاسٹل قائم رہے گا. اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہی پرائڈ محسوس کریں گے کہ جو پرائڈ میں محسوس کرتا ہوں جب میں یہاں آتا ہوں کسی موقع پر. اسی طریقے سے میری اور بھی خواہش ہوگی کہ نہ صرف آپ اس نیو ہاسٹل کی ریکنسٹرکشن اور اپ لفٹنگ میں میرا ہاتھ مضبوط کریں بلکہ گورنمنٹ کالج جو آپ کا الما میٹر ہے اس پہ آپ کا بہت سا حق ہے, اور وہ حق ادائی اس طرح ہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ آ کر مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کالج کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے, اس کی فیکلٹی کتنی اسٹرانگ ہے, اس میں کس قسم کی کمی ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, اس کے اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, کون سا پروگرام ہم نیا, جیسے طارر صاحب نے ابھی کہا میری بھی بڑی خواہش ہے کہ ہم ایک نیا لاء اسکول بنائیں. تو آپ میں سے کچھ لوگ میرا ہاتھ پکڑیں اور میری مدد کریں کہ ایک نئی بلڈنگ میرے ساتھ کھڑے ہو کر بنائیں کہ جسے ہم لاء اسکول کا نام دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو اس وقت گورنمنٹ کے فائنینسز کا بھاگ ہے وہ تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ
اعلیٰ تعلیم کے لیے نعرہ بازی تو بہت کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز ہر سال جو ہیں وہ کٹوتی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کر کے ہی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی اس یونیورسٹی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے کوئی ایک نیا اسکول بنانا ہے، میری طرف سے پوری کوآپریشن ہوگی۔ اگر آپ کہیں سے وہ فنڈنگ لے آئیں کہ جس سے ہم ایک نئی بلڈنگ کھڑی کر سکیں، جس سے لا اسکول بنائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس 100 سال سیلیبریشن کا بہانہ بنا کر ہم اس یونیورسٹی کی اپ لفٹنگ میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ Thank you, sir. Very beautiful. I will request the Honorable President, Old Raghavan Union, who is Mohammad Ashfaq Bolan, his elder brother, who has been very kind, very supportive. He agrees to my all the ideas and most of them. And he is very kind to me. And نمبر بھائی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ اچھا جی، میں فنکشن جب شروع کریں گے میوزیکل، اس میں سب سے پہلے آپ کو بلاؤں گا، میں بلاؤں سر، میں آپ کو بلاؤں گا جی ٹھیک۔ میں ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ صاحب سے کہ کائنڈلی سب کے ساتھ دو بات کریں۔ تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ۔ تمام راویئنز نو دل دیاں گہرائیاں تو السلام علیکم۔ اج دا دیہڑا ساڈے واسطے بہت ہی خوشیاں دا ہے۔ حیران ہو رہے ہو گے کہ انگلش، اردو اور پھر انگلش، پھر اردو، اور میں ڈائریکٹ پنجابی۔ سو جیڑی مادری علمی ہے نا جی، مادری علمی تو جس لیے اسی ہٹ کے اتنے نیو ہاسٹل دے جڑے 6 سال گزارے نے، تو وہ یقین جانو سارے پنجابی ہی اسی بولتے ہوتے سن، اور سانو فخر ہے کہ اسی اس سونی دھرتی نال ساڈا تعلق ہے۔ اللہ پاک تمام اولڈ راویئن نو جتھے جتھے بھی رہ رہے ہیں خوش رہن، آباد رہن۔ اولڈ راویئن یونین تواڈے واسطے یہو جیاں محفلاں سجاندی رہے گی، اور ساڈا مقصد کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں، ایک ہی سیاست کہ اولڈ راویئن جتھے وے اسی اندر تابع دار ہاں، اور اولڈ راویئن واسطے مزید دروازے کھولنے پڑیں گے۔ حالانکہ کوئی میرے خیال سے نا زیادہ حجاب نہیں ہے۔ اج بھی اگر کسی جگہ تے جا کے گل کرو کہ کہڑے بندے آپس دے وچ بہت متصب نے، تو وہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹاں کے متعلق کیا جائے گا کہ یار یہ عجیب نے جتھے کھلوتے ہیں اپنے گورنمنٹ کالج دیا گلاں کرتے ہیں۔ کہ اگر یہ تعصب ہے تو یہ ساڈے چ ہے، اور سانو اس تے فخر ہے۔ سانو نیو ہاسٹل تے فخر ہے، سانو گورنمنٹ کالج دے ٹاور نال پیار ہے، سانو اندے ذرے ذرے نال پیار ہے۔ جیڑا اندہ دشمن ہے اسی اندے اس تو 1000 گنا دشمن ہاں۔ اسی سارے دوست ہاں، اسی سارے بھرا ہاں۔ پیار اور پیار کا پرچار ساڈا مقصد ہے۔ ساڈے وی سی صاحب اللہ پاک انہوں حیاتی دے، انہوں نے جدوں دے آئے نے اولڈ راویئن یونین دے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ اے جو بھی رونق لگی ہوئی ہے انہاں سارے دا سارا کریڈٹ جناب وائس چانسلر صاحب میں جاتا ہے، اور
अल्लाह पाक ने जी मेरी शानदार टीम दी है, तैयब साहब और जनाब महताब साहब, एहसन जवेद गुज्जर साहब, जनाब नवीद बड़ैच साहब, जनाब कमर उस्मान सही साहब और कुछ ऐसे लोग जेड़े दोस्त नहीं आ सके और जेड़े मेरे मौजूदा ट्रेयर ने, क्योंकि साढ़े प्यारे दोस्त सानू छड्ड गए ने पिछले दिनों के विच, बड़ा उदास करके गए ने। अगे भी जिक्र किया असी सारे ने, मनु साहब साढ़े सीनियर भी सन ते सब तो वड्डी गल है कि साढ़े नाल प्यार भी करते सन और साढ़े वो नाल 2 साल तो मुसलसल ट्रेयर के तौर पर काम ही कर रहे सन। हुण उन्हां दी जगह ते नजम साहब नूं असी क्या कि जनाब तुसी ये जिम्मेदारी संभाल लो और उन्होंने जिम्मेदारी लई है। वक्त जिहड़ा है उन्हां दा उन्हां दीयां यादां और जिहड़े वो जख्म सानू जुदाई दे गए ने वो बहुत टाइम लगेगा। अल्लाह पाक उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। आजम नज़ीर तारक साहब अज खास तौर पर साढ़े फंक्शन नूं रौनक बख्शण लई आए ने और मैं समझना वा कि ये होस्टल नूं अगर होस्टल की जगह पे मां किया जाए ना तो मेरा ख्याल है ज़रा भी घट नहीं, क्योंकि इन्हें सानू पनाह और तरबियत दोवें चीज़ां दित्तियां ने। इखलास, खलूस और मुहब्बत सानू और भाईचारा जिहड़ा है वो न्यू होस्टल ने सिखाया है। वीसी साहब ने जिहड़ा फरमाया है कि एक एक कमरा भी अगर असी लईए तो मेरा ख्याल है सानू 10-10 बंदियां नूं एक एक कमरा जिहड़ा है वो भी मेरे ख्याल दे विच बंदे साढ़े कोल फिर भी वध जाणगे। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं हैगा। सानू अज असी सोच के जाइए असी अपनी जिंदगी की इनिंग्स पूरी खेड चुके हैं, हुण असी जो करना सी वो कर बैठे हैं। लेकिन ये मादरे इन्नी जिंदी वजह तो लोग अज सानू सियाणदे ने, पहचानते ने ते साडे नाल प्यार करते ने। मैं समझना कि असी जिंदगी दे विच अगर गवर्नमेंट कॉलेज ना आते तो असी कुछ भी नहीं सा। ऐ मेरे बजुर्ग जिन्होंने मैनू राती फोन किया, कुछ दोस्तों का मैनू लंदन तो फोन आया, वो बजुर्ग फरमाते ने सादुल्ला साहब कि यार मैं आ नहीं सकता तो मैनू ना फेसबुक की जिहड़ा है ना वो एड्रैस तुसीं भेज देना, मैं लाइव देखना चाहना। हालात ऐसे ने कि मैनू उन्होंने सफ़र तो भी मना किया है। यकीन करो असी सारे लोग इस अदारे नाल प्यार मुहब्बत छोटियां गल्लां ने, असी इश्क करने ते जनून की हद तक करने। ओल्ड रावियन यूनियन का प्लेटफार्म तुहाडे सारियां दोस्तों वास्ते हाजिर है। असी उस प्लेटफार्म तो इस मादरे इलम की जिन्नी भी खिदमत कर सकते हैं सानू बिल्कुल करनी चाहिए है। और जिहड़े फंक्शन साडे इत्थे होण उन्हां दे विच ओल्ड रावियन यूनियन पूरे तरह जिहड़ा है उन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहिए है। और वाइस चांसलर साहब क्योंकि फरमाया है कि तुसी मेरे नाल हो तो मैं उन्होंने ये यकीन दिलाना चाहना ए रावियन जिहड़े बैठे हुए ने और जिहड़े दूर दराज ने जनाब वो तुहाडी फौज ने और वो तुहाडी सीसा पिलाई दीवार ने और तुहाडे वो नज़रिया जिहड़ा तुसी 5 पॉइंट एजेंडा लैके आए हो वो असी मनोन तस्लीम करने और असी उन्होंने पूरा करने दे विच कोई भी दकीका जिहड़ा है ना फरोज गुजारिश नहीं लैके आवांगे। इहदे नाल ही मैं तमाम ओल्ड रावियन का दिल दियां अथाह गहराइयां तो शुक्रिया अदा करांगा। जिहड़े दोस्त रहना चाहन उन्हां वास्ते कमरे ते सुबह बहुत शानदार नाश्ता भी तुहानूं मिलेगा और ये तुहाडा अपना घर है। तुहाडा जदों भी कोई प्रोग्राम होवे, एक छोटी जी गल जांदे जांदे मैं शेयर कर दियां कि गवर्नमेंट कॉलेज हफ्ते के इतवार नूं बंद है, लेकिन जनाब प्रोफैसर डॉक्टर असगर जैदी साहब ने खास मुहब्बत की है कि ओल्ड रावियन हफ्ते इतवार में ही आ सकते हैं। लिहाजा तुसी अपने कॉलेज के विच तशरीफ लियाओ, असी तुहानूं वेलकम करांगे। ओल्ड रावियन यूनियन की हैसियत नाल जिहड़ा भी बंदा होए, ओल्ड रावियन यूनियन का जिहड़ा भी नुमाइंदा होए जिस वक्त भी वो तुहानूं वेलकम करेगा। और फिर मैं एक बारी सारे भरावां दा मशकूर हाँ जिहड़े इस्लामाबाद तो लैके ते बहुत दूरों दूरों आए ने। अल्लाह तुहाडा ते मेरा हामियो नासर होवे। वस्सलाम।
वाइस चांसलर असगर जैदी साहब ने ये कहा है कि वो वेलकम करते हैं कि जो भी उनसे मिलना चाहे इन पर्सन वो मुझे काइंडली बता दें, वो उनको मिलना चाहें तो वो सैटरडे को अवेलेबल होंगे ऑफिस में। मैं सर मूविंग ऑन टू शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टुनाइट। सर मैं बुलाता हूँ, मैं काइंडली मैं आपको बुलाता हूँ गुलाब सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट से और सबसे ज़रा काइंडली सर काइंडली आगे आ जाए, हमें शीट्स देनी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल द सीनियर्स जूनियर्स जो आज यहाँ आए हुए हैं। लॉट ऑफ सीनियर मेंबर्स आर हियर। मैं आज जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर आज आए हुए हैं, सीनियर 5-7 मेंबर्स को हम एक सोवेनियर देना चाहेंगे उनकी याददाश्त के लिए। तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं वो काइंडली 4-5 सीनियर्स आ जाएं। मैं उनको बीसी साहब से एक सोवेनियर दिलवाना चाहेंगे। मैं एट द सेम टाइम बहुत शुक्रगुजार हूँ माय यंगस्टर एहसन गुजर who has worked really hard, who was here for 4 years in the new hostel. अब्दुल गफूर मिर्ज़ा साहब जो कि 1981 से 83 तक यहाँ रहे हैं, उनका कमर उस्मान साहब का, नजब साहब का, My name is Abdurrahman. I am a